بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 55 سے 60 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 55۔ یوسف نے کہا، آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ خزائن خزانہ کی جمع ہے، اور خزانہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس میں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں۔ زمین کے خزانوں سے مراد وہ گودام ہیں جہاں غلہ جمع کیا جانا تھا۔ اس کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لینے کی خواہش اس لیے ظاہر کی کہ مستقبل قریب میں خواب کی تعبیر کی روح سے جو قحط سالی کے ایام آنے والے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے مناسب انتظامات کیے جا سکیں اور غلے کی معقول مقدار بچا کر رکھی جا سکے۔ عام حالات میں اگرچہ عہدہ منصب کی طلب جائز نہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اقدام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص حالات میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قوم اور ملک کو جو خطرات درپیش آنے والے ہیں ان سے نمٹنے کی اچھی صلاحیتیں میرے اندر موجود ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں، تو وہ اپنی اہلیت کے مطابق اس مخصوص عہدے کی طلب کر سکتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تو سرے سے عہدہ منصب طلب ہی نہیں کیا، البتہ جب بادشاہ مصر نے انہیں اس کی پیشکش کی تو پھر ایسے عہدے کی خواہش کی جس میں انہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کا پہلو نمایاں دیکھا، اور کہا کہ اس کی اس طرح حفاظت کروں گا کہ اسے کسی بھی غیر ضروری مصرف میں خرچ نہیں کروں گا، اور اس کو جمع کرنے اور خرچ کرنے اور اس کے رکھنے اور نکالنے کا بخوبی علم رکھتا ہوں۔ آیت نمبر 56۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دیا کہ وہ جہاں چاہے رہے سہے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، اور ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ آیت نمبر 57۔ اور یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ یہ گویا اجر تھا ان کے اس صبر کا جو بھائیوں کے ظلم و ستم پر انہوں نے کیا، اور اس ثابت قدمی کا جو زلیخا کی دعوت گناہ کے مقابلے میں اختیار کی، اور اس اولو العزمی کا جو قید خانے کی زندگی میں اپنائے رکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ منصب وہی تھا جس پر اس سے پہلے عزیز مصر فائز تھا، جس کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کی مذموم کوشش کی تھی۔ آیت نمبر 58۔ اور یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ آیت نمبر 59۔ اور جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں، اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں سے۔ آیت نمبر 60۔ پس اگر تم اسے میرے پاس نہ لے کر آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ
بھی نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوشحالی کے 7 سال گزر گئے اور قحط سالی شروع ہو گئی، جس نے ملک مصر کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ کنعان تک بھی اس کے اثرات جا پہنچے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رہائش پذیر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیر سے اس قحط سالی سے نپٹنے کے جو انتظامات کیے تھے وہ کام آئے، اور ہر طرف سے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شہرت کنعان تک بھی پہنچی کہ مصر کا بادشاہ اس طرح غلہ فروخت کر رہا ہے۔ چنانچہ باپ کے حکم پر یہ برادران یوسف علیہ السلام بھی گھر کی پونجی لے کر دربار شاہی میں پہنچ گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے، جنہیں یہ بھائی تو نہ پہچان سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انجان بن کر جب اپنے بھائیوں سے باتیں پوچھیں تو انہوں نے جہاں اور سب کچھ بتایا، یہ بھی بتا دیا کہ ہم 10 بھائی اس وقت یہاں موجود ہیں، لیکن ہمارے 2 بھائی جو دوسری ماں سے ہیں اور بھی ہیں، ان میں سے ایک تو جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کے دوسرے بھائی کو والد نے اپنی تسلی کے لیے اپنے پاس رکھا ہے، اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا۔ جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ اسے بھی ساتھ لے کر آنا، دیکھتے نہیں کہ میں ناپ تول میں پورا دیتا ہوں اور مہمان نوازی اور خاطرداری بھی خوب کرتا ہوں۔ ترغیب کے ساتھ یہ دھمکی بھی دی کہ اگر 11ویں بھائی کو نہ لائے تو نہ تمہیں غلہ ملے گا اور نہ میری طرف سے اس خاطر و مدارت کا اہتمام ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔